علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ مرکز اہل حدیث تونسا بائی پاس روڈ چار ملان والا کی جانب سے سیلاب متاثرین کو 10 کروڑ سے زائد مالیت کی امدادی سامان کی تقسیم۔ امدادی اشیاء میں خشک راشن، خیمے، کپڑے، ادویات، رضائیاں، بستر، گیس سلنڈر، مچھردانی، جوتے، کپڑے، منرل واٹر کی بوتلیں سمیت پکے پکائے کھانے شامل ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے آئے روز امدادی سامان کی تقسیم کوہ سلیمان، تونسا شریف، کوٹ چھوٹا، راجن پور کے علاوہ صوبہ سندھ اور بلوچستان تک جاری رہی۔ ڈیرہ غازی خان میں قاری عبدالرب جرار، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی جنوبی پنجاب کے مرکز اہل حدیث ڈیرہ غازی خان میں مرکزی رہنماؤں مدثر یوسف حجازی، عبدالرب ساجد اور سیف اللہ قیانی نے پریس کانفرنس کے دوران سیلاب متاثرین کی 2 ماہ تک امدادی اشیاء دینے اور آئندہ بارے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ متاثرین کو 10,000 راشن، 1,000 خیمے، 300 سے زائد کھانے کی دیگیں، 20,000 جوڑے جوتے، 50,000 کپڑوں کے جوڑے، 100 خاندانوں کو برتنوں کے سیٹ سمیت 500 گیس سلنڈر، 50,000 منرل واٹر کی بوتلیں، 5,000 مچھردانی سیلاب متاثرین کو تقسیم کر چکے ہیں، جبکہ 100 میڈیکل کیمپ بھی سیلاب زدہ علاقوں میں قائم کروا کے ادویات بھی دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر قاری عبدالرب جرار نے مرکز اہل حدیث بائی پاس روڈ ڈیرہ غازی خان کی جانب سے سیلاب متاثرین کو دی گئی امداد بارے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے مزید کہا کہ آج 2 ماہ گزر گئے، سیلاب متاثرین کو مرکز اہل حدیث کی ٹیمیں آئے روز ان کی امداد جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ گھروں کی تباہی کے بعد ان گھروں کی مرمتی کا کام بھی شروع کر دیا۔ تقریباً 50 دن تک لوگوں کو پکا پکایا کھانا دیتے رہے، لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جا کر دیتے رہے۔ اس دوران ہم نے اس مرکز سے یہاں قاری عبدالرب جرار صاحب کے حوالے سے اور اپنے بچوں کے ہاتھوں سے الحمدللہ ہم نے 1,000 سے زائد خیمہ تقسیم کیا، اور 1,000 سے زائد خیمے کی اگر مالیت لگائی جائے تو وہ 1 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ 1,000 سے زائد خیمہ تقسیم کیا ہے، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو مچھردانیاں تقسیم کی۔ ان 50 دنوں میں ہم نے 100 میڈیکل کیمپ کیے اور 50 لاکھ روپے کی میڈیسن تقسیم کی ہیں۔ یہ وہ موٹے موٹے اعداد و شمار ہیں جو سامنے سمجھ آتے ہیں۔ باقی پینے والے پانی کو، یہاں راشن بیگز کو، یہاں برتن دینے کو، اور اسی طرح لوگوں کو ان کے گھر کا سامان دینے کو، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم کرتے رہے۔ اب تیسرا فیز یہاں آ چکا ہے۔ یہ میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ وہ لوگوں کو یہ اویئر کریں کہ پہلا مرحلہ ریسکیو کا، دوسرا ریلیف کا، یہ دونوں میں الحمدللہ ہم سرخرو ہو گئے۔ اب جو تیسرا مرحلہ ہے، جس طرح استاد جی نے فرمایا کہ آئندہ کے اہداف کیا ہے، پانی نیچے جا چکا ہے، اب زندگی معمول پر آنا شروع ہو چکی ہے۔ اب لوگوں کو ان کی چھتوں کے اوپر ان کو بحال کرنا ہے، ان کی جو گری ہوئی چھتیں ہیں ان کو بحال کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے کافی سارے پروجیکٹ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میرے فاضل دوست اور اس سارے ہمارے کام کے ساتھ ہمارے روح رواں حافظ عبدالرب سلفی صاحب وہ اس پہ آپ کو آگے روشنی ڈالیں کہ اب ہم مزید کیا کر رہے ہیں، یا جو چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں ان کو بھی وہ ڈسکس کریں۔ باقی آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھیں، آپ کو ہم وزٹ بھی کرائیں گے۔ یہاں ساری چیزیں ہم نے ترتیب کے ساتھ رکھی ہیں، اور اس مرکز کو ہم نے تمام ان ڈونرز کے لیے، ان تمام جماعتوں، تنظیموں، NGOs اور جتھوں کے لیے ایک خیر کا مرکز بنا دیا کہ بھئی یہاں آئیں، اپنا سامان رکھیں، یہاں سے خود سروے کریں، خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دیں۔ وہ الحمدللہ یہاں سے فیض جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اور استاد جی قاری عبدالرب جرار صاحب کا اور ان کے والد صاحب کا اور باقی ان کے معاونین کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزائے خیر دے۔ میں ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نواحی گاؤں لاگر کے ہائی اسکول کا بورڈ کا رزلٹ شیخوپورہ انتظامیہ کے لیے سوالیہ نشان بن کر رہ گیا۔ 9ویں کلاس سے پاس ہونے والے خوش نصیب طلبہ کی تعداد 8، جبکہ 10ویں کلاس کے 40 طلبہ میں سے صرف 23 بچوں نے میٹرک کا رزلٹ پاس کیا۔ رزلٹ آتے ہی صبح حاضری لگا کر سارا دن سیر و تفریح کرنے والے اساتذہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انتہائی خوشی کی حالت میں فیل ہونے والے طلبہ کو حسرت بری نگاہوں سے کہہ رہے ہوں کہ کہا تھا نا کہ پرائیویٹ اکیڈمی میں ہمارے پاس ٹیوشن پڑھا کرو۔ اور تو اور لاگر کے ہائی اسکول کے گندے ترین رزلٹ کی ذمہ داری اسکول نہ صرف ہیڈ ماسٹر عرفان چینا پر ہے، بلکہ ہائی سیکشن کے سائنس ٹیچرز رانا عدنان، مصطفیٰ بلال خلجی اور ظہیر پر بھی عائد ہوتی ہے، اور ان تمام صاحبان کو تمام ہیڈ ماسٹر کا مکمل آشیرواد بھی حاصل ہے، جبکہ رانا عدنان ٹیچرز یونین PEA سے منسلک ہونے کی وجہ سے اکثر اسکول سے غیر حاضر پائے جاتے ہیں، لیکن حاضری رجسٹر میں سب اچھی کی رپورٹ دی جاتی ہے۔ اسکول انتظامیہ سے اچھے تعلقات کی وجہ سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ نیوز بلیٹن میں شامل کرتے ہیں خبر ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق عالمی مذہبی اسکالر پیر سید احمد کمال شاہ اور پیر سید انوار الحسن شاہ نے
مشترکہ ٹرانسجینڈر نامی غیر فطری قانون کے ملک میں نفاذ کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بطور کلمہ گو مسلمان ہم سب کو ریاست کو گھنونا غلیظ قانون واپس لینے کے لیے اپنا اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمارا متنازع صریحہ بے حیائی کے فروغ اور دین کے اساس پر نفاذ کے حوالے سے بدبودار قانون پر خاموشی، مجرمانہ غفلت اور اپنے آپ کو مذکورہ قانون کے نفاذ میں برابر کے سانجھ اور شراکت ہوگی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لافانی قوانین کے خلاف ورزی پر قوم کی بستی نیست و نابود کر دی تھی۔ اگر حالیہ سیلاب کے چھوٹے عذاب کے بعد بھی ہم نے اپنا محاسبہ اور قبلہ درست نہ کیا تو ہمیں کسی بھی بڑے سانحے کے لیے اور عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ مملکت خداداد پاکستان میں سود کے بعد دوسرا بڑا گناہ ٹرانسجینڈر قانون ہے جو عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتیں اس بل کو پاس کروانے کے بے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ مذہبی جماعتوں کی قائدین کو متحد ہو کر بل کی واپسی کے لیے پرامن تحریک چلانی چاہیے کیونکہ ٹرانسجینڈر قانون ملک کی نظریاتی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ ملک بھر کی طرح اوباڑو میں بھی بارش اور سیلاب متاثرین کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے خیمہ بستی قائم کی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں اوباڑو سے ہمارے نمائندے محمد یاسین ملک کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں اوباڑو بائی پاس پہ جہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن والوں کی طرف سے ایک خیمہ بستی قائم کی گئی ہے۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ جو شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس طرح پورے ملک اس سے متاثر ہوا ہے، اسی طرح ہمارا تحصیل اوباڑو بھی کافی متاثر ہوا ہے۔ غریب جو گھرانے تھے ان کی چھتیں گر گئیں، دیواریں گر گئیں اور ابھی تک گھروں کے چاروں طرف پانی کھڑا ہے۔ کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جن کے لیے ان پرانے گھروں میں رہنا بہت مشکل تھا۔ وہ بیچارے اپنے بچے لے کر بائی پاس کھلے آسمان تلے پڑے تھے، تو محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی خصوصی ہدایت پر الخدمت فاؤنڈیشن اوباڑو کی طرف سے ہم نے یہ خیمہ بستی قائم کی ہے۔ اس وقت اس میں ہم نے 30 خیمے لگائے ہیں اور اگر مزید لوگوں کی آمد بڑھتی ہے تو انشاءاللہ ہم مزید اضافہ بھی کریں گے۔ یہاں کے رہنے والوں کے لیے الحمدللہ 3 وقت کا کھانا اور انہیں نیسلے کا صاف پانی اور بچوں کے لیے دودھ اور بسکٹ، اس کا پورا انتظام الحمدللہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر رہنے والے ان کی میڈیکل جو ہے وہ مکمل فری کر دی گئی ہے۔ خصوصاً جو حاملہ خواتین یہاں پر موجود ہیں ان کی بھی خصوصی نگہداشت کی جا رہی ہے، یعنی اگر یہاں تک کہ ان کا کوئی آپریشن کا مسئلہ ہو تو انشاءاللہ وہ بھی ہم فری میں کروائیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو معصوم بچے تقریباً 70-80 کی تعداد میں موجود ہیں ان کے لیے ہم نے پرائمری کی تعلیم اور ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا ہے الحمدللہ۔ جی خبر ہے رحیم یار خان سے۔ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق پیر طریقت خواجہ پیر محمد صدیق سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ارشد آباد شریف ڈگری ضلع میرپور خاص سندھ اپنے آل پاکستان کے تبلیغی دورے پر چوک بہادرپور رحیم یار خان تشریف لائے، جن کے ہمراہ پیر طریقت پیر محمد شفیق آف مظفر گڑھ اور پیر طریقت مقصود علی آف ٹنڈو اہلیار سندھ تھے۔ محفل پاک کا انعقاد پذیر ہوئی جس میں مختلف علاقوں سے قافلے شرکت کے لیے تشریف لائے۔ نعت خوانی کے بعد پیر صاحب نے صدارتی خطبہ دیا اور کہا کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اس اصحاب اکرم پر صبر اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کہا کہ ان عبور کا ہر حال سے فائدہ ہوتا ہے، اور آخر میں سیلاب زدگان اور ملک کے لیے دعا بھی کی۔ باجوڑ مامند شیخہ بابا کے قریب نامعلوم افراد کے چیک پوسٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں سپاہی رحیم اللہ شہید جبکہ حوالدار فضل سبحان زخمی۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر مردان حبیب اللہ عارف اور ڈی پی او مردان عرفان اللہ مروت نے کہا کہ معاشرے کے ذمہ دار افراد کے اگر سماجی برائیوں اور خاص کر منشیات ہر قسم کی جرائم کی روک تھام کے لیے اور انسانیہ اور پولیس سے تعاون کرے، ہر قسم کے مسائل اور قدرتی آفات سے نجات بحیثیت قوم اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور میں مشترکہ عوامی کھلی کچہری سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر تخت بھائی فرمان علی خان عبدالغفار، ڈی ایس پی سرکل تخت بھائی ایاز محمود خان، ایس ایچ او تھانہ لوندخور دریش حسن خان اور دیگر سرکاری محکموں کے نمائندے موجود تھے۔ تقریب میں میڈیا وکلا برادری، تاجرون، ڈی آر سی ممبران، منتخب نمائندوں کے علاوہ علاقے کے مشران اور سماجی تنظیموں کے اراکین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر آٹے کی کمی اور اس کی ناقص کوالٹی، ناجائز تجاوزات، ہاتھیانتا لنڈ خوڑ روڈ کی تعمیراتی کا کام میں سست رفتاری، مہنگائی، ٹرانسپورٹ کرایہ جات میں اضافے، ڈینگی سپرے کروانا، صحت و صفائی جگہ جگہ غیر قانونی خود ساختہ اسپیڈ بریکرز، پولیس کی نفری میں کمی، گیس بجلی لوڈ شیڈنگ اور دیگر عوامی مسائل علاقے کے معززین کی طرف سے پیش کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر مردان حبیب اللہ عارف
اور DPO مردان عرفان اللہ مروت نے بعض درپیش عوامی مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے، بعض کی یقین دہانی کروائی۔ کھلی کچہریوں کے انعقاد سے عوام، انتظامیہ اور پولیس کے درمیان فاصلے کم ہو کر اعتمادی ساز کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ ہمارے دفاتر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہر قسم کی شکایات کا فوری تدارک کیا جائے گا۔ ادھر وزیر آباد میں کمشنر گجرانوالہ ڈویژن غلام فرید کا چوہدری پرویز الہی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا اچانک دورہ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ سائرہ عمر بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ امانت علی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر گجرانوالہ نے چوہدری پرویز الہی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کے ساتھ ساتھ ان سے صحت کی سہولیات کی فراہمی کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ مریضوں کی طرف سے اطمینان کے اظہار، بہتر طبی سہولیات پر عملے کو سراہا۔ اس موقع پر کمشنر گجرانوالہ غلام فرید نے کہا کہ صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈویژنل ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SSP انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ عامر خان نیاسی کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں انویسٹیگیشنز DSP سرکل انسپیکٹر انویسٹیگیشنز اور محرران کی میٹنگ میں شرکت۔ SSP INV نے کارکردگی کا جائزہ لیا، اشتہاری مجرمان، سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور بروقت چالان مرتب کیے جانے کی ہدایت دی۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمران احمد ملک کی ہدایت پر چنیوٹ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ سٹی پولیس کی کارروائی، شراب برآمد ہونے پر منشیات فروش گرفتار۔ منشیات فروش عثمان عرف جانی سے 60 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ SHO سٹی انسپیکٹر ظفر اقبال، انچارج چوکی دلخوشاب سیف اللہ ASI نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ نشہ نسلوں کی تباہی کا باعث ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف اعلیٰ سے۔ پاک پتن محکمہ صحت PHFMC رحم کا طلبگار ہے۔ عارف اعلیٰ پاک پتن صدر شاہد بوتلہ کا کہنا ہے کہ پنجاب کے اضلاع کے ملازمین کو جلد از جلد ریگولر کر کے ہیلتھ امپلائیز یونین ایسوسی ایشن کا اپنے حق کے لیے 27 ستمبر کو پریس کلب پاک پتن کے سامنے پرامن احتجاج ہوگا۔ عارف اعلیٰ میں پاک پتن صدر شاہد بوتلہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمارے جائز مطالبات پورے نہ کیے گئے تو 10 اکتوبر 2022 کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے پرامن دھرنا دیا جائے گا۔ پنجاب رورل ہیلتھ امپلائیز ایسوسی ایشن پاکستان کا یہ کہنا ہے۔ رخ کرتے ہیں شورکوٹ کا۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ غلام سرور کی ہدایت پر نائب تحصیلدار خالق داد ممتاز نے فروٹ سبزی منڈی شورکوٹ سٹی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی محسن رضا، انسپیکٹر مارکیٹ کمیٹی حاجی ارشد بھٹی، سب انسپیکٹر شفیق الرحمان محمد ریاض بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خالق داد ممتاز نے سبزی منڈی کے 2 دکانداروں کو ٹماٹر اور سبز مرچ کے زائد نرخ پر بیچنے پر جرمانے بھی عائد کیے۔ اس موقع پر خالق داد ممتاز نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کی ہدایت پر فروٹ سبزی منڈی میں نیلامی کے عمل کی مانیٹرنگ روزانہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ ناجائز منافع خوری پر جرمانوں کے ساتھ ساتھ مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ خبر شامل کریں گے خوشاب سے۔ ذاتی پلاٹوں کے جھگڑے میں بھی اب ریٹائرڈ ڈاکٹرز نے ضلع خوشاب کے تمام ہسپتالوں کی OPD بند کر کے اور غریب عوام کو ذلیل کر کے حل کروانا شروع کر دیے۔ غریب عوام رول گئی، جبکہ ڈاکٹرز اپنے ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے پولیس پر بدماشی اور اپنا پریشر بنانے میں مصروف۔ ریٹائرڈ ڈاکٹر اور اورنگزیب کے ذاتی پلاٹ کا کسی کے ساتھ قبضے کی وجہ سے جھگڑا ہوا، جس کی FIR بھی درج ہے، لیکن PMA نے ڈاکٹروں کی یونین میٹنگ کی اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوں گے، ضلع خوشاب کے تمام بند سرکاری ہسپتال کی OPD بند رہے گی۔ یہ فیصلہ کیا کہ لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے لیے تمام نجی ہسپتال کھلے رہیں گے اور ڈبل کمائی کرتے رہیں گے۔ نہایت افسوس کا مقام ہے۔ اس اہم مسئلے کے حل کے لیے MPA میڈم ساجدہ آہر اور پریس کلب خوشاب کے سرپرست اعلیٰ اقبال شاہد اور جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مرتضیٰ کی ہاسپٹل آمد، CEO MS ہیلتھ سے ملاقات کی اور ہڑتال ختم کر کے OPD کھولنے کا مطالبہ کیا، لیکن ڈاکٹروں کی یونین نے صاف انکار کر دیا PMA اور کہا کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خبر ہے رانی پور سے۔ محمد جمن سولنگی کی رپورٹ کے مطابق سندھ کے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت صوبے کے 24 اضلاع میں بحالی ریلیف ٹینٹ سٹی مالندوں کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانے، مچھروں سے بچاؤ کے لیے تمام اقدامات پر عمل کرتے ہوئے فنڈز فراہم کر رہی ہے، جس سے وہ شدید متاثر ہوئے۔ بارشی ان خیالات کا اظہار انہوں نے DC آفس خیرپور کے دربار ہال میں ضلع میں پانی کی صورتحال، ریلیف، ڈی واٹرنگ، ویکسین اور دیگر متعلقہ امور کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے واضح ہدایت دی کہ تمام اضلاع میں میرٹ کی بنیاد پر افسران کی تعیناتی کی جائے۔
عوام کو ہر صورت ریلیف دیا جائے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر شرجیل نور، SSP میر روحل خان کھوسو، MNA سعید جاوید علی شاہ، ڈاکٹر مہرین بھٹو، MPA منور علی وسان، MNA پیر سید فضل شاہ کے نمائندے، پیر سید افضال علی شاہ ہسپتال کے ڈائریکٹر، مسوڑوں کے ڈاکٹر عبدالرشید شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔ آن لائن میٹنگ میں رحیم بخش بھٹی، ADC ظفر عباس عباسی اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت۔ رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ چٹا کا۔ غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان کے سینکڑوں ملازمین 18 سال بیت جانے کے باوجود مستقل نہ ہو سکے۔ عدالتی حکم پر ملازمین کو مستقل کر دیا، لیکن پنجاب میں ملازمین کے ساتھ سزیلا سلوک۔ اسی حوالے سے متاثرہ ملازمین اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور CM پنجاب سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں پکا کیا جائے۔ ایک اور خبر ہے تحصیل کوٹ چٹا سے۔ غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ کی تشکیل کردہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر امپلیمنٹیشن کمیٹی کا اجلاس، کمشنر لیاقت علی چٹھا، MNA سرتاج گل، وزیر اور دیگر کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار، محمد لطیف پتافی اور دیگر بھی موجود۔ کارپوریشن کی حدود میں 230 کمرشل عمارتوں کا انکشاف، غیر قانونی پلازے اور ناہندگان کی دکانیں سربہمر کرنے کے احکامات، کارپوریشن کی 138 دکانوں کے ذمہ 23 کروڑ روپے کے واجبات، اہم شاہراہوں پر 34 کراؤن فیلئر کو 3 روز کے اندر بھرنے کی ڈیڈ لائن اور راؤنڈ فیلئر کی مرمت کے لیے 10 روز کے اندر کانٹریکٹ دے دیا جائے گا۔ کانٹریکٹ ایوار ہونے پر ٹھیکیدار 24 گھنٹوں کے اندر کراؤن فیلئر کی مرمت کا پابند ہوگا۔ لائن کی صفائی کے لیے مزید 40 سیور مین بھرتی کر لیے۔ سیور مین کی تعداد 18 سے بڑھا کر 58 ہو گئی۔ تمام 11 ڈسپوزل اور ورکس کی اپ گریڈیشن اور بھل صفائی کروائی جائے گی۔ رخ کرتے ہیں حاصل پور کا۔ محمد یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح حاصل پور میں بھی سستا آٹا غریب کی پہنچ سے دور اور نایاب ہو گیا، جبکہ 10 کلو آٹے کا تھیلا تقریباً 650 روپے مقرر، چکی کا آٹا 110 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ غریب دہاڑی دار آٹے کے حصول کے لیے سارا دن لائنوں میں کھڑے ہونے پر مجبور، لیکن آٹے کا کوٹا کم ہونے کی وجہ سے شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتے ہیں۔ آٹے کی کوالٹی بھی 2 نمبر ہوتی ہے۔ اگر غریب آدمی کو روٹی کے لیے بھی آٹا دستیاب نہیں ہوگا تو پھر حکومت اور شہر کے انتظامیہ کا کیا فائدہ؟ ہوٹلوں میں روٹی 12 سے 15 روپے کی ہو گئی۔ غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ بے روزگاری عام ہو گئی، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور، اب تو بچے بھی والدین بیچنے پر مجبور ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کا تو صرف اللہ ہی حافظ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان امیروں کے لیے ہی ہے، غریبوں کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان ایڈوکیٹ اقبال صابری وٹو سے PTI وومن ونگ اوکاڑا کی سینئر وائس پریزیڈنٹ عائشہ چودھری، PTI کے رہنما ایڈوکیٹ منزا بخاری اور PTI کے رہنما اقرا شہزادی کے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ایڈوکیٹ اقبال صابری وٹو نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، موجودہ وفاقی حکومت نے ہر چیز مہنگی کر کے نظام کو درہم برہم کر دیا، مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ تنگ آ گئے۔ امپورٹڈ حکومت عوام میں اپنا اعتماد کھو چکی ہے، امپورٹڈ حکومت کے جانے کا وقت آ گیا، مہنگائی سے تنگ عوام ایک بار پھر PTI کو یاد کر رہی ہے۔ عمران خان کو عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت سے امپورٹڈ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، جب بھی الیکشن ہوئے حکومت اتحاد کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عارف والا سے میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق عارف والا ترکھنی کے گاؤں CEB میں گجر برادری اور جویا برادری کے درمیان درینہ دشمنی کی صلح۔ کہتے ہیں ارادے نیک ہوں تو دنیا کا کوئی بھی مشکل کام ناممکن نہیں۔ پچھلے 10 سے 11 سال قبل چک نمبر 80 EB میں قتل کی بنیاد پر جویا برادری اور گجر برادری میں جاری دشمنی کو سابق ضلع ناظم محمد امجد جویا اور مقامی MPA چودھری نعیم ابراہیم نے اپنی فہم و فراست اور خداد صلاحیتوں کی بدولت صلح میں تبدیل کروا دیا۔ چک نمبر 80 EB کے رہائشی گجر برادری کے چودھری راشد علی گجر، جس کا باپ چودھری محمد بوٹا گجر جو کہ گزشتہ 11-10 سال پہلے قتل ہوا تھا، جویا برادری کے میاں محمد دین جویا اور دیگر برادران میں جاری کشیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے چودھری راشد علی گجر نے باپ کا قتل معاف کر دیا۔ دونوں برادریوں کے مابین افہام و تفہیم سے صلح کروا دی گئی، جس پر اہل علاقہ اور بالخصوص چودھری محمد عاشق گجر ایڈوکیٹ میاں ذاکر حسین موہل اور دیگر گجر برادران دیگر 80 EB کے رہائشیوں نے میاں محمد امجد جویا اور چودھری نعیم ابراہیم کا شکریہ ادا کیا، جو کہ ان کی بدولت پورے گاؤں میں خوف کی فضا کا خاتمہ اور امن قائم ہوا۔ کوہاٹ میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سالانہ انتخابات میں ارشد حیات صدر جبکہ پیر کامران شاہ نائب صدر منتخب ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔
कोहाट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात बराए साल 2022-23 मुकम्मल हो गए, जिसमें मारूफ कारोबारी शख्सियत अरशद हयात को सदर जबकि पीर कामरान शाह को अगली मुद्दत के लिए नायब सदर मंतखब कर लिया गया। इस मौका पर नायब सदर ने अपनी पॉलिसी का इजहार कुछ यूँ किया। इंशाल्लाह अभी मैं शुक्रगुजार हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि जिसने मेरे कंधों पे और भी जिम्मेदारी डाली है कोहाट के लिए। तो इंशाल्लाह मैं कोहाट के लिए इंशाल्लाह कोहाट की तरक्की के लिए मैं अपना सब कुछ इंशाल्लाह कुर्बान करूँगा, अपना वक्त और अपना जो भी मैं कर सकूँ इंशाल्लाह कोहाट की तरक्की के लिए करूँगा। जो मेरा मिशन है, जो मेरा विज़न है, जो मेरी सोच है, वो सिर्फ और सिर्फ कोहाट की तरक्की के लिए। इस मौका पर साबिक काबीना की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया गया, जबकि बानी रुकन रशीद पराचा ने ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की। नौ मुंतखब काबीना ने इस अहद का इजहार किया कि कोहाट के कारोबारी तबके के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। कोहाट के ताजरों को नई काबीना से बहुत तवक्कुआत हैं। उनको ये यकीन है कि उनके बड़े मसाइल कम जबकि छोटे मसाइल मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। रहीम यार खान में मरकजी अंजुमन मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम मरकजी मिलाद चौक में माह रबीउल अव्वल के आमद के सिलसिले में परचम कुशाई की महफिल का इनकाद किया गया। महफिल के मेहमान खसूसी हाजी कबराबा और मुफ्ती सैयद शाहिद अली शाह थे। शहजाद अफसल महफिल में मौजूद हैं, मज़ीद जानते हैं उनसे। जी शहजाद, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी, सिटी रहीम यार खान में मरकज़ी अंजुमन मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी मिलाद चौक पर माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में परचम कुशाई की महफिल मुनक्कद की गई। महफिल के मेहमान खसूसी हाजी किबरिया और मुफ्ती शाहिद अली शाह साहब थे। इस महफिल की नकाबत मशहूर मारूफ नकाबत मिल्लत ज़हीर जमाती ने इस शेर से किया। कहता है कि अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा, इंसान को खबर कहाँ उनके मकाम की। और महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ और पाकिस्तान के मशहूर नात ख़्वां बिलाल मुराद कादरी ने कलाम पेश किया। और महफिल के शुरका ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अल्लाह ताला ने साडी जिंदगी दोबारा रबीउल अव्वल दा महीना नसीब कीता है। असी 12 रबीउल अव्वल दे महीने नूं बेशुमार दिल दे नाल खुश आमदीद कह रहे हैं और पूरा अल्लाह ताला दे हजूर साडी सारे साथियों की कोशिश है कि इस महीने का पूरी तरह असी इज्जत एहतराम करने की सानू अल्लाह मियां तौफीक अता फरमाए। पूरी दुनिया में सरकार के मिलाद की महफिलें सजती हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद अंजुमन मिलाद कमेटी को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये एहतमाम किया। इस मिलाद चौक में आज से 62 साल पहले एक मर्द मुजाहिद ने यहाँ महफिल की सदारत की और आज लोग उनको सैयद अहमद सईद काज़मी गज़ाली अज़मान राज़ी दौरा के नाम से जानते हैं। 62 साल से यहाँ 12 रोज़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह होते आ रहे हैं और इस साल इंशाल्लाह 63वां प्रोग्राम है। शरीफ की आमद है और आज मरकज़ी मिलाद चौक में परचम कुशाई की तकरीब की गई। गुज़श्ता 63 साल से ये सिलसिला जारी और सारी है, क्योंकि आमद है जिस पैगंबर आली मकाम की, आने लगी सदाएं दुरूद सलाम की। और महफिल के आखिर में दुआ की गई और इस रस्म का अयादा किया गया कि 12 रबीउल अव्वल इंतहाई जोशो और जज्बे के साथ हर साल मनाया जाएगा। और इधर ओकाड़ा के नवाही इलाका नौल प्लाट ओकाड़ा में नाजायज तजावुज़ात की भरमार, मेन चौक अक्सर ब्लॉक रहने लगा। शहरियों को मुश्किलात का सामना, इंतजामिया खामोश तमाशाई, अहले इलाके का डीसी ओकाड़ा और डीपीओ ओकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। जी बिल्कुल, ओकाड़ा के नवाही इलाका चंद्राका रोड में चौक अड्डा नौल प्लाट पर नाजायज तजावुज़ात की भरमार, दुकानदारों का नाजायज कब्जा, स्कूल छुट्टी वक्त ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन गया। आए रोज़ हादसात बढ़ने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई, फ्रूट फरोशों, जूस की रेडियों और स्वीट शॉप मालकान ने रोड पर अड्डे जमा लिए। शहरियों ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि रोड पर नाजायज कब्जा जमाने वाले का राहगीरों से गालम गलोच और हाथापाई रोज़ का मामूल बन गया।
کسی وقت بھی حادثہ سے جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ جندراکا اوکاڑا روڈ جو تقریباً 100 فٹ چوڑا ہونے کے باوجود ریڈیو سویٹ شاپ والوں نے اتنے تنگ کر دیے جہاں سے مسافر گاڑیوں تو کیا پیدل چلنے والے بھی تنگ آ چکے ہیں۔ اہل علاقہ نے ڈی سی او اوکاڑا ڈی پی او اوکاڑا سے ناجائز تجاوزات ہٹا کر روڈ خالی کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ ناظرین، آپ کو کوٹ ادو سے ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کوٹ ادو میں تھانہ محمود کوٹ میں امانت میں خیانت کے مقدمے میں مطلوب جمشید دستی اسلام آباد میں گرفتار۔ تھانہ محمود کوٹ ادو میں 2019 میں جمشید دستی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ جمشید دستی کی عدم گرفتاری پر جمشید دستی کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں عارضی رہائش پذیر تھے۔ اسلام آباد پولیس نے بائیو میٹرک تصدیق میں اشتہاری پا کر گرفتار کیا۔ جمشید دستی پر کی گئی ایف آئی آر کی کاپی آن نیوز کو موصول ہو گئی۔ ایس ایچ او محمود کوٹ زوار حسین پولیس ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو شہداد کوٹ سے ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میر مظفر بروہی خان کا نوجوان بھائی 30 سالہ میر اشفاق بروہی انتقال کر گئے۔ سابق سینئر سیاستدان مرحوم بابو کرم خان مینگل کے پوتے اور موجودہ پیپلز پارٹی کے رہنما میر مظفر خان بروہی کے بڑے بھائی انتقال کر گئے۔ میر اشفاق احمد بروہی ایک ہفتہ قبل کراچی شاہراہ فیصل پر ایک نامعلوم کار کے ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہوئے تھے، جو کہ کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ آج صبح وہ اپنی زندگی کی جنگ ہار گئے۔ مقتول کے ورثاء نے موت کی خبر سن کر گھر میں کوہرام مچا دیا۔ میر اشفاق احمد بروہی کی نعش کو آبائی گاؤں کبو سعید خان منتقل کیا گیا، جہاں پر مرحوم کی تدفین کی جائے گی۔ شکیل احمد بروہی آن نیوز شہداد کوٹ نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ آج صبح وہ اپنی زندگی کی جنگ ہار گئے۔ مقتول کے ورثاء نے موت کی خبر سن کر گھر میں کوہرام مچا دیا۔ میر اشفاق احمد بروہی کی نعش کو آبائی گاؤں کبو سعید خان منتقل کیا گیا، جہاں پر مرحوم کی تدفین کی جائے گی۔ شکیل احمد بروہی آن نیوز شہداد کوٹ۔ اور ادھر بمانیہ میں انٹرنیشنل پہلوانوں میں میسر ریسلنگ میں دھول چاٹنے والا پاکستان کا مان حمزہ مان گولڈ میڈل لے کر اپنے آبائی شہر کاموں کی پہنچ گیا۔ پہلوان حمزہ مان جیسے ہی کاموں کی پہنچا تو شہریوں کی بڑی تعداد نے سٹی چوک میں ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق رومانیہ میں 7 سپورٹ فیسٹیول میں کاموکی سے تعلق رکھنے والے پہلوان حمزہ مان نے پاکستان کی نمائندگی کرتے فرانس، رومانیہ اور بیلجیم کے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو میس ریسلنگ میں شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستانی سپوز سینے پر گولڈ میڈل سجائے جیسے ہی اپنے شہر کاموکی پہنچا تو شہریوں کی بڑی تعداد نے سٹی چوک میں پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے ان کا شاندار استقبال کیا، جس کے بعد گولڈ میڈلسٹ حمزہ مان کو گاڑی میں سوار کر کے شہر کا چکر بھی لگوایا گیا۔ اس سے قبل پہلوان حمزہ مان ترکی میں بھی میس ریسلنگ جیت چکے ہیں۔ حمزہ مان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اخراجات سے انٹرنیشنل فیسٹیول میں حصہ لیا۔ اگر حکومت تعاون کرے تو وہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام مزید روشن کر سکتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے شہداد کوٹ سے۔ شہداد کوٹ میں چنڈاکا میڈیکل سینٹر کے ایم ایس گلزار تنیو کی زیادتیوں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی جانب سے ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے رہنما منیر احمد بروہی، ذوالفقار مقصی عرف فورس مقصی اور فیض بروہی کی نگرانی میں لاڑکانہ کے ایم ایس گلزار تنیو کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچی عریشہ عمرانی کو سانپ نے کاٹا تو لاڑکانہ ایمرجنسی لے گئے، جہاں پر ایم ایس گلزار تنیو کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے بچی دم توڑ گئی۔ بروقت علاج نہ ملنے اور سنیک وینیم نہ لگنے سے بچی کئی گھنٹے تک تڑپتی رہی۔ اتنے بڑے ٹیچنگ سینٹر میں سانپ کاٹنے کی ویکسین دستیاب نہ ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایم ایس گلزار تنیو کو فی الفور ہٹا کر ان کے خلاف عریشہ عمرانی کی ہلاکت کا مقدمہ درج کیا جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں جہلم کا۔ مرزا عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز القیاس ویلفیئر کے بانی ذوالفقار حسین، ان کے ساتھ ممبر القیاس شاہد محمود سلیمان شفقت نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کپڑے، بستر، راشن، دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء لے کر سوات کلام روانہ۔ ذوالفقار حسین بانی القیاس ویلفیئر نے کہا کہ قدرتی آفات سے متاثرین سیلاب زدگان کا بہت نقصان ہوا۔ اس دکھ کی گھڑی میں ہم سب مل کر متاثرین سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے۔ مزید سنیے انہی کی زبانی۔ السلام علیکم، ذوالفقار حسین میرا نام ہے، میں بانی ہوں القیاس ویلفیئر کا، اور ہم لوگ لندن سے سامان لے کے آئے ہیں بریٹش ایئرویز کے تعاون سے، اور کچھ سامان ہم نے یہاں سے خریدا ہے جن میں فوڈ پیکس ہیں، وہ ہم نے ایچ فیملی کے لیے فوڈ پیک کیا ہے، کچھ ہم کلوتھ اور جو جوتیاں اور بچوں کے لیے کپڑے، گرم کپڑے لے کے آئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج رات کو کلام لے کے جا رہے ہیں، سیلاب زدگان کے لیے ان کو دیں گے۔ اور ادھر ہب سٹی پریس کلب کی جانب سے شہر میں چوری ڈکیتی، منشیات عام، شہریوں کی قتل عام، لاقانونیت اور سٹی ایس ایچ او ہب کا صحافیوں اور عام شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف صحافی برادری اور عام شہریوں نے ایس ایچ او ہب سٹی
عطاءاللہ نعمانی کے خلاف ریلی نکالی۔ اس موقع پر میر علی نواز لوہر بلیدی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد حنیف جمالی کی اس رپورٹ میں کہ سیاسی اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ صحافی بھی سب میں محفوظ نہیں رہے۔ آئے روز ایسے عطاءاللہ نعمانی عزت دار شہریوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ، اور ابھی ان کا رویہ اس طرح ہو گیا ہے کہ وہ صحافیوں کے ساتھ بھی اپنا رویہ درست نہیں کر سکتے۔ روز بروز صحافیوں کو بے عزت کرتے ہیں، عام شہریوں کو بے عزت کرتے ہیں اور سیاسی لوگوں کو بھی بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اوپر کس کی پولیس بنائی ہے وہ تو ابھی بالا افسر بتا سکتے ہیں۔ میں بالا افسروں سے یہ کہوں گا کہ اس ایس ایچ او کو یہاں سے ہٹا کر اس شہریوں کو محفوظ کریں، ان کی عزتوں کو محفوظ کریں، اور بڑھتی ہوئی منشیات، بڑھتی ہوئی ڈکیتیاں، بڑھتی ہوئی جو بھی وارداتیں ہو رہے ہیں، قتل عام ہو رہے ہیں، دیکھیں مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ تمام پولیس انوالو ہے۔ جس ایس ایچ او کے حدود ہیں آپ وہاں پہ دیکھیں، دن بہ دن کرائم بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کرائم میں کوئی بھی کنٹرول نہیں رہا۔ ایک مہینے سے لگاتار کرائم بڑھ رہا ہے، خون ریزیاں بڑھ رہے ہیں، ڈکیتیاں بڑھ رہے ہیں، سر عام دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں اس میں تمام ایس ایچ او ملوث ہیں، پورا ہب سرکل ملوث ہے۔ ان کے خلاف آئی جی نوٹس لے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نوٹس لے، اور تمام حساس ادارے نوٹس لیں، اور ہب کو پاک اور صاف کرنے میں اپنا کردار نبھائیں۔ اگر ہب کو پاک اور صاف نہ کیا گیا، ہو سکتا ہے دن پہ دن لوگوں کی اسی طرح احتجاجیں ہوتے رہیں گے، صحافیوں کے احتجاجیں ہوتے رہیں گے، یہ احتجاجیں کبھی بھی ختم نہ ہونے والی احتجاج ہوں گے۔ والسلام، تمام مہربانی۔ منشیات مٹانا ہے، عطاءاللہ کو ہٹانا ہے، منشیات مٹانا ہے۔